السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 12واں پارہ چل رہا ہے سورہ یوسف کی. ہم نے آیت نمبر 35 تک کر لیا تھا، لیکن میں آیت نمبر 33 سے دوبارہ شروع کر رہی ہوں تاکہ ٹاپک کنٹینیو ہو جائے. سورہ یوسف آیت نمبر 33. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہوں گا. یہاں اس مقام کے اوپر اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک نبی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میرے لیے پراپر اقدام نہ کیا تو میں ان کی باتوں میں ٹریپ ہو جاؤں گا، میں جاہلوں کی سی بات کرنے لگ جاؤں گا، یعنی کہ جس ٹریپ میں یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں میں اس میں پھنس جاؤں گا. آپ دیکھیں یہاں سے اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مردوں کو اور جو قوانین عورتوں کو دیے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. اگر عورتیں اپنا سنگھار جو ہے وہ نامحرم مردوں کو دکھاتی ہیں تو یقیناً مرد اس سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں. مرد کی فطرت ہے عورت کو دیکھے، عورت کی فطرت ہے سنگھار کرے. اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں کے درمیان میں بیریئر صرف اور صرف حجاب کا بن سکتا ہے. ان کے دونوں کے درمیان میں بیریئر سیگریگیشن کا بن سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام سیگریگیشن کا نفاذ دیتا ہے، نظام دیتا ہے. اور اگر آپ اور میں قرآن کو اپنی فطرت کی روشنی میں لے کر چلیں تو آپ کو اور مجھے محسوس ہوگا کہ قرآن نے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فطرت والے قوانین دیے ہیں جس پر آپ کی اور میری عقل بھی مانتی ہے کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. ایک عورت اپنے آپ کو، اپنے سنگھار کو چھپاتی ہے، وہ کئی عورتوں کا بھلا کر دیتی ہے. آپ کے گھر میں ایک حسین و جمیل عورت آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے شوہر بھی سامنے بیٹھے ہوں، آپ مانے یا نہ مانے آپ کو انسیکیورٹیز ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جو سیگریگیشن کا نظام دیا ہے اس میں ایک عورت کا نہیں، اس میں کئی عورتوں کا بھلا ہے. اور اسلام کا نظام اگر آپ اور میں بیلنس سمجھیں گے تو ہار سنگھار کریں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس ہار سنگھار کو ہم اپنے محرم رشتہ داروں تک محدود رکھیں گے اور اپنے سیگریگیشن عورتوں کے دائرے میں محدود رکھیں گے. اور پھر اس طرح سے ہم مردوں کے لیے جو ہیں وہ کسی قسم کی غیر مناسب رویے کے ذمہ دار نہیں بنیں گے. اگر یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم جن کے سامنے سنگھار کر کے آتے ہیں وہ ہمارے کزن بچپن سے ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں گودوں میں کھلایا ہے اور ان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بہت شریف آدمی ہیں، بہت شریف انسان ہیں. کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام کی شرافت سے زیادہ شرافت ہمارے آج کے مردوں کے اندر ہے؟ آپ کے اور میرے پاس اس میں سوچنے کے کئی زیادہ سوالات ہیں. تو عورت کو زینت کے اظہار کے لیے منع نہیں کیا گیا، لیکن عورت کو بہت ہی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنا زینت کرنی چاہیے اور حجاب کے دائرے کے اندر محرم رشتہ داروں کے سامنے یا اپنے ہی عورتوں کے سامنے وہ اپنا سنگھار کر سکتی ہے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. قید خانے میں، اب یہ قید خانے میں پہنچ گئے. ایک وہ آپ کو سارا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے اب سکپ کر کے اللہ تعالیٰ نے اور آگے معاملہ بتا دیا کہ کیسے پہنچے، کیا ہوا، کیا ان پر ایلیگیشنز لگے. بس یہی ایلیگیشنز تھے جیسے ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، قید خانوں میں پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہوتا. تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. نہ عورت اور مرد کے معاملات کے اندر ہمیں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے،
نہ بے حیائی معاشرے کی جو ہے اس میں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی ہمیں کورٹ ایشوز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ایویڈنس کے بغیر ہی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے اور انہوں نے جیل میں یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ شخص جو ہے، جو نیک انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بے جا گفتگو یا بحث نہیں کرتا، ایک معقول آدمی لگتا ہے، تو انہوں نے اپنا خواب ان کو سنایا اور ان سے تعبیر چاہی۔ اور یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی ان کے اندر سے چھلکتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن سارے کے سارے جاتے ہیں حسن کے اوپر، ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ چھلکتا تھا۔ قرآن یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کرتا، احادیث میں ذکر ضرور آتا ہے یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کا، فزیکل بیوٹی کا، لیکن قرآن جس چیز کو بیوٹیفائی کرتا ہے وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کے کردار کے اندر حیا کا فیکٹر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی چھلک پڑ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعمیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ بات کرنے آ ہی گئے ہیں تو انہوں نے ان دونوں کے ذہنی مناسبت کے حساب سے تبلیغ کر دی، ان کو بتا دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے بزرگوں کی، رسولوں کی بات مانو اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا رکھو۔ تم دیکھتے ہو کہ اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں ہے۔ ان کے لیول پر آ کر بالکل مناسب ڈوز ان کو ابتدائی تبلیغ کی دے دی۔ پھر ان کو تعبیر بتائی، اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ ہی کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے، ذالک الدین القیم، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوش کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خاموشی اظہار نہیں کی کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، دیکھتے ہیں اللہ مجھے کیسے جیل سے نکالتا ہے۔ نہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا، کس کو؟ جو رہا ہوا تھا قیدی، اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اپنے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ بدع سنین کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، بدع سنین یہ جو آتا ہے یہ 3 سال سے لے کے 9 سال تک کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شیطان یہ کام کرتا ہے، ایک نیکی کا کام تھا نا، ایک نیک انسان کو قید خانے سے رہائی دلوانا، ایک نیک انسان کی مشکل دور کر دینا نیکی کا کام تھا۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ شیطان ہمیں نیکی کے کاموں سے غفلت دلا دیتا ہے، ہمیں غفلت میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم نیکی کرنا ہی بھول جاتے ہیں یا ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، اب یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کیوں کہا؟ اللہ کی یہ تقدیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر تو کی تھی کہ اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا، لیکن اللہ کے ہاں ہر وقت مقرر ہے،
اللہ کی تقدیر میں یہ معاملہ تھا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوگا اور یوسف علیہ السلام تک پھر سے دوبارہ سے یہ لوگ جو ہیں کانٹیکٹ کریں گے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا اضعاف احلام، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. وہ بضع سنین کو ذہن میں رکھ لیں، یا تو 3 سال کا عرصہ کم سے کم گزرا تھا، زیادہ سے زیادہ یا تو 9 سال کا عرصہ گزرا تھا. اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، یعنی یاد تھا کہ ایک نیک بندہ ہے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم ہوتے تو سب سے پہلے ایسے انسان کو دیکھتے جس سے ہم نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا تو ہم کہتے یاد آ گئی میری، نظر آ گیا میں، تم تو مجھے ایسے بھولے جاؤ میں نہیں بتاتا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہماری طرح تھوڑی. اور ایک بات دیکھیں اور کیا کہہ رہا ہے مجھے اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں جا کر ان لوگوں کو بتا سکوں واپس جا کر. ہم ہوتے تو کیا کہتے تم کیوں بتاؤ گے، میں خواب کی تعبیر بتا رہی ہوں نا، تو میں جا کے کریڈٹ لوں گی اس کا، میں خود جا کے بتاؤں گی. جاؤ ان سے کہو مجھ سے آ کے پوچھیں یا مجھے باہر نکالیں تاکہ میں بتاؤں. یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سراپا راستی تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. تو بتا دیا گیا ایگریکلچر کا ایک رول، اور آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ آج بھی ایگریکلچر کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے طریقہ کار، کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گندم کی بالیوں کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں جو ہے اگلے سال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اب مت پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ شخص جو قیدی تھا، جو رہا ہو کے شاہ مصر کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اس نے جا کر خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی. جب خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. رب کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں رب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم جب سورہ فاتحہ کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے رب کے معنی دیکھے تھے کہ رب کے اندر بہت زیادہ براڈ میننگز آتے ہیں. عربی زبان میں رب ہوتا ہے هو المالک والسید والمنعم والمربی والقیم، یہ سارے میننگز رب میں آتے ہیں. اور عربی زبان میں رب استعمال کیا جاتا ہے جب یہ دوسرے اسم کے ساتھ کمبینیشن میں آتا ہے، جیسے رب المال مال کا مالک، رب البیت گھر کا مالک. تو اسی طرح سے رب انہوں نے کس کو کہا؟ جو اس ملک کا یا مال کا مالک تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی بتا دیا گیا یہ کہہ کہ ان ربی بکیدہن علیم کہ ان کے ہاتھ جو تھے انہوں نے خود کاٹے تھے، جان بوجھ کر کاٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنی معصومیت کو ظاہر کر دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی تک کا شائبہ نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی الآن حسس الحق، اب حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری یہ غرض تھی کہ عزیز کون؟ وہی شخص جس نے ان کو یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر خریدا تھا. عزیز یہ جان لے کہ میں نے وہ در پردہ خیانت اس کے ساتھ نہیں کی.
یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا اپنی ان عورتوں سے گواہی لینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں کہ پتہ چل جائے عزیز مصر کو، جس نے ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، نہ صرف غلام کی پوزیشن پر رکھا تھا بلکہ ایلیویٹ کر کے یہاں تک سوچا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، غلام سے بڑھ کر ان کو اپنے گھر کے اندر کمرہ دیا تھا جس کے اندر رہنے کی سارے جو ہیں وہ سہولیات میسر تھیں. تو انہوں نے اس چیز کا احسان کا بدلہ اتار دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی تھی. پارہ نمبر 13. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اور یہ کہ خیانت میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی نیکی کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا. یہاں الفاظ آئے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں. کل انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کے 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں ان کو 3 طرح جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتی ہیں. اور آسان زبان میں سمجھیں ہم تو یوں سمجھ لیں کہ 3 طرح کا آپ کا ذہن بنتا ہے، جیسا آپ جس حساب سے آپ اپنی روح کو فیڈ کرتے ہیں اسی حساب سے وہ نفس بن رہا ہوتا ہے. اور آسان سمجھیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بس روح ہماری 3 طرح کی ہوتی ہیں. ہاں روح یہ ضرور ہے کہ روح کیونکہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے سکتی، نفس ایک الگ چیز ہوتی ہے. کوئی بالکل عام انسان ہو جس کو سمجھایا جائے اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ چلیں آپ سمجھ لیں کہ روحیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو انسان پورے قرآن سے گزر رہا ہے بہتر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے. نفس ہمارا بنتا ہے ہمارے ذہن سے، ہماری کیپیبلٹی سے، ہماری انہیریڈیٹری کریکٹر سے جو ہم نے انہیریٹنس میں لیے ہوتے ہیں، اور نفس بنتا ہے ہماری روزمرہ روٹین کی خواہشات سے. اس کی بیسس پر ڈیویلپ ہوتا ہے. کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دیا ہے اسی حساب سے ہمارا نفس بھی اس روح کے انڈر رہتا ہے. کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دینے سے ڈپرائیو کیا ہے اتنا یہ نفس اس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور پھر اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. تو کل 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر آیا، ابھی تک پہلے نفس کا ذکر آیا قرآن کے اندر، نفس امارہ. نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ تم برائی کر لو، کوئی بات نہیں کل معافی مانگ لینا. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جتنا انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اتنا یہ نفس اس کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک نفس آتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. اردو میں آپ کہتے ہیں نا ملامت کرنا. یہ نفس اچھا نفس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کو نیکی کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے. اور ایک ہائی کوالٹی کا نفس ہوتا ہے جو انبیاء کا، رسولوں کا، اسکالرز کا، ولی اللہ کا، صحابہ کا، ان لوگوں کے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو اللہ کے ولی اللہ ہیں ان کے ہوتے ہیں. وہ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ. آپ 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر پڑھتی ہیں نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس. وہ نفس جو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر مطمئن ہو جائے، وہ نفس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پورا کرتے ہوئے مطمئن رہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات نہ آئے. تو یہاں اس نفس کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے جو نفس برائی پر اکساتا ہے. انہوں نے اپنے لیے اس نفس کو بتایا کہ اصل میں تو سارا کریڈٹ اللہ کا ہے، ورنہ نفس تو برائی پر بہت اکساتا ہے. بتا دیا کہ اگر اللہ کا میرے ساتھ نہ ہوتا، اگر میرا توکل اللہ پر نہ ہوتا تو میں برائی میں انڈلج ہو سکتا تھا. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک نیک انسان ہے جس پر غلط الزام بھی لگا تھا، اور اس نے ایک اچھا ہمیں جو ہے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی 2 صفات آ گئیں، انی حفیظ علیم. علیم بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، معلومات بھی ہیں، یعنی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح سنبھال بھی سکتا ہوں، اور کیا ہوں میں؟ امین، امانت دار ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صفات رکھنے والا شخص جو ہے بہترین ہوتا ہے کسی بھی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ اس کا علم بھی رکھتا ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے گا. تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے
تو آپ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آفر کر سکتی ہیں کسی جگہ پہ، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ورک پلیس پر، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی آرگنائزیشن میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کسی چیز کا علم جانتی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی اس چیز کی ذمہ داری میرے سپرد کر دیجئے. یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. اب یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا اہم دور آ گیا. محل سے جیل میں گئے، جیل سے پھر طاقت کا عروج. آپ دیکھیں ان کو ملے گا. اللہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ ان کا کام کیا تھا، یہ ہر حال میں اللہ کے بندے بنے رہے. نبی کی گود سے آئے مصر کے پروورٹڈ معاشرے میں، وہاں پر ان کے اوپر آزمائش آئی عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اب تیسرا دور کیا آ رہا ہے کہ جیل سے محل میں آ گئے دوبارہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپ لفٹ کر دیا. آپ اور میں بھی یہ سمجھ لیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو اور مجھے رب کا شکر گزار، رب کا محسن بن کے رہنا ہے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا تو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا. اپنی خدمات انہوں نے بہترین طریقے سے پیش کی، اور مصر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ان کے حوالے کر دیا گیا. اور جو مصر میں ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یقیناً سچ ثابت ہوا. مصر میں قحط پڑ گیا اور پھر کھانا شارٹ پڑ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کی وجہ سے، جو انہوں نے پلاننگ بتائی تھی اس کو ایز اٹ از کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے نہ صرف مصر کے اندر خوراک موجود رہی، بلکہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں قحط پڑا تھا وہاں کے لوگ بھی مصر آ کے کچھ مال دے کر یہاں سے اناج خرید کر جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ابھی تک کنعان میں تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب کل سورہ یوسف شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہود کے بارے میں مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہود کنعان سے مصر کیوں گئے تھے. تو اب اس کی وجہ آپ کے سامنے سورہ یوسف میں بتائی جا رہی ہے کہ کیسے یہودی جو تھے وہ کنعان سے اٹھ کر مصر پہنچ گئے تھے. یہ وجہ ہوئی تھی. ابھی آگے آپ کو اور اس کی وجہ اور کلیئر ہو جائے گی کہ ابھی جب مصر میں قحط پڑا، آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑا، کنعان کے اندر بھی فوڈ شارٹیج ہو گیا، تو وہاں سے ان کے بھائی جو ہیں اناج لینے کے لیے مصر آئے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. ہوا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے مصر میں قحط نہیں پڑا تھا، اور مختلف علاقوں سے لوگ جو تھے وہ یہاں غلہ لینے آتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا توکل اللہ کی ذات پر رکھا. جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے بھائی تم سے اس بات پر معافی مانگیں گے. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ٹریپ کیا تب بھی ان کا توکل اللہ پر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور یہاں بھی ان کا حال یہی رہا. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ہوا کیا تھا کہ ان کے بھائی غلہ لینے آ گئے. بھائی نہیں پہچانے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ہو سکتا ہے 8-10 سال کے ہوں، ہو سکتا ہے 7-8 سال کے ہوں، اور آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزرا. کچھ عرصے وہ عزیز مصر کے پاس رہے تھے، اور جو جیل میں رہے تھے بدع سنین کا جو معاملہ آتا ہے اس میں 3 سے 9 سال کی بات ہے. تو انسان کے اندر کافی چینجز آ جاتی ہیں. بھائی نہیں پہچان سکے، لیکن کیونکہ بھائی اس وقت بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، یہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. جب بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے میں اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. ایسے لگ رہا ہے کہ پر ہیڈ کے حساب سے یہ لوگوں کو جو تھے وہاں سے اناج دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، اور والد صاحب اسے بھیجنے پر اگر راضی ہو جائے تو ہم دیکھیں گے، ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. جو سامان انہوں نے بطور ٹرانزیکشن دیا تھا کہ یہ سامان رکھ لیں اور ہمیں اناج دے دیں، یوسف علیہ السلام نے وہ سامان بھی واپس کر دیا، ان پر احسان کیا. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے،
لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پچھلی غلطی یاد دلائی۔ کیوں یاد دلائی؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلطی یاد کیوں کرائی؟ اصلاح کے لیے۔ اولاد کو ان کی غلطیاں، ان کی معافی مانگنے کے بعد بار بار یاد نہیں کرانی چاہیے، لیکن اگر کہیں اصلاح کا موقع آ رہا ہے، کہیں لگ رہا ہے کہ دوبارہ اولاد وہ غلطی کر سکتی ہے، تو اس کو اصلاح کے لیے اس کی غلطی یاد کرائی جا سکتی ہے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، once bitten twice shy۔ ایک دفعہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا چکے تھے، بہت سخت صبر کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، تو اب نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے بھی جو ہیں بنیامین، وہ یہاں سے چلے جائیں یا بھائی ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بارے شتر یعنی اونٹ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو وکیل بناؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ والد نے اپنی طرف سے تدبیر کی، سمجھایا تاکہ اب یہ بھائی جو ہیں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کوئی غلطی نہ کریں۔ کہاوت آتی ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ یہاں بتا دیا گیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، مگر اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوگا تو میری پلاننگ کام نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یقیناً میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، آگے معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کا کہہ دیا اور بتا دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو۔ اور یہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا؟ اسکالرز کہتے ہیں کیونکہ 10 بیٹے تھے ان کے، اور ان کو یہ تھا کہ 10 ایک ساتھ جائیں گے تو نظر لگنے کا کہیں خدشہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور آج آپ سن رہی ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے ESP کے اوپر، تو نظر بہرحال ہے، یہ توہمات نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کرا دیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ پڑھ کر ان پر ضرور دم کر دیا کریں۔